جرم کی تاریخ کی ایک ایسی کہانی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس ایکسپلینر میں ہم ہندوستان کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی واردات تھی جس کی منصوبہ بندی اتنی شاطرانہ اور اس کی فورینزک تفتیش اتنی لاجواب تھی کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ اب ذرا اس چوری کے حجم پر غور کریں۔ 80 کلو سونا۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مالیت 110 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اور ہاں، 25 لاکھ روپے کیش الگ سے غائب تھا۔ کیرلا کے ایک چھوٹے سے قصبے چلمبرا میں ہونے والی یہ واردات راتوں رات پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور دماغ کو چکرا دینے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک اتنے محفوظ بینک والیٹ کو سامنے کے دروازے کو ہاتھ لگائے بغیر راتوں رات کیسے خالی کیا جا سکتا ہے؟ باہر سے کوئی ایک الارم بھی نہیں بجا، کوئی تالا نہیں ٹوٹا اور چور سارا مال لے کر غائب ہو گئے۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں 31 دسمبر 2007 کی اس صبح میں۔ چھٹیوں کے بعد یہ ایک بالکل عام سا دن لگ رہا تھا۔ بینک آفیسر کے رادھا کرشنن نے جب اس اسٹرانگ روم کا تالا کھولا جو باہر سے بالکل محفوظ لگ رہا تھا تو اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ ہر طرف دھول بکھری ہوئی تھی اور لاکرز بری طرح ٹوٹے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہونے کا طریقہ سچ میں بڑا ہی عجیب تھا۔ مرکزی دروازے کا تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے بینک کے اسٹرانگ روم کے فرش کے عین بیچ ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا تھا، اور یہ سوراخ سیدھا گراؤنڈ فلور پر موجود ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھلتا تھا۔ اب اتنے پیچیدہ ماسٹر پلان کے پیچھے کسی شاطر دماغ کا ہونا تو بنتا ہی ہے، اور اس شخص نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے عرفی ناموں کا ایک لمبا چوڑا جال بن رکھا تھا۔ اصل میں اس کا نام تھا جوزف۔ اپنے جرائم پیشہ دوستوں کے لیے وہ جوزف تھا، اپنی بیوی انیتا کے سامنے اس نے خود کو جیسن اینٹونی بنا رکھا تھا، اور اس بینک ڈکیتی کے لیے مکان مالک کے سامنے اس نے خود کو بابو کے نام سے پیش کیا۔ لیکن ایسی واردات کرنے کا خیال آیا کہاں سے؟ اس کی شروعات اصل میں برسوں پہلے 1996 میں ویورز سینٹرل جیل کی ایک کوٹری میں ہوئی تھی۔ وہاں یہ اپنے ساتھیوں شیبو اور سینو کے ساتھ قید تھا۔ جوزف چھوٹی موٹی چوریوں سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ اس کا بس ایک ہی خواب تھا، ایک ایسی آخری اور اتنی بڑی ڈکیتی جس کے بعد زندگی میں کبھی کوئی جرم نہ کرنا پڑے۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، فرش میں سوراخ کر کے اندر گھسنے کا یہ خطرناک آئیڈیا کہیں اور سے نہیں بلکہ بالی ووڈ کی مشہور فلم دھوم سے آیا تھا۔ اس فلم میں بالکل ایسے ہی چھت میں سوراخ کر کے ایک کسینو کو لوٹا جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جوزف نے اس فلمی کہانی کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس ماسٹر مائنڈ نے یعنی بابو نے اپنی اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک پرفیکٹ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے بینک کے بالکل نیچے والا سیما ریسٹورنٹ کرائے پر لے لیا۔ 50,000 روپے سیکیورٹی اور 300 روپے روزانہ کا کرایہ طے ہوا، اور پھر بڑے ہی آرام سے باہر ایک بورڈ لگا دیا کہ تزئین و آرائش کے لیے بند ہے، تاکہ اندر سے آنے والے شور پر کسی کو کوئی شک ہی نہ ہو۔ اب آتی ہے 29 دسمبر کی وہ رات۔ شام کے وقت یہ لوگ اپنے اوزار لے کر ریسٹورنٹ پہنچے۔ باہر ایک مندر میں میلہ چل رہا تھا اور پٹاخوں کا شور تھا۔ پہلے انہوں نے 5 ڈائنامائٹ بلاسٹ کیے، لیکن چھت نہیں ٹوٹی۔ پھر آدھی رات کو انہوں نے ماربل کٹر کا استعمال شروع کیا۔ یہ بہت ہی تھکا دینے والا کام تھا۔ آخرکار صبح 4 بجے فرش ٹوٹ گیا اور یہ اسٹرانگ روم میں گھس گئے، اور ٹھیک 5 بجے سونے اور کیش کی 4 بوریاں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اصل میں جوزف جانتا تھا کہ اس واردات کے بعد پولیس فوراً حرکت میں آئے گی، اس لیے اس نے ایک ایسا زبردست دھوکہ تیار کیا جس نے تفتیش کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس نے اس پوری فلمی حقیقت کو چھپانے کے لیے اسے ایک سیاسی دہشت گردی کا رنگ دے دیا تاکہ پولیس کا دھیان بھٹک جائے۔ انہوں نے وہاں جان بوجھ کر جھوٹے سراغ چھوڑے، کوئی فنگر پرنٹ نہیں چھوڑا، بلکہ کیش کاؤنٹر پر ملیالم زبان میں جے ماؤ لکھ دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پولیس کو یہ لگے کہ یہ کسی مسلح باغی گروپ کا کام ہے اور وہ ایک بے سود تلاش میں الجھی رہے۔ سیاق و سباق کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نکسلائٹس ہندوستان میں ایک مسلح بائیں بازو کا گروپ ہے۔ تو شروع میں پولیس کو واقعی یہ لگا کہ شاید انہی سیاسی انتہا پسندوں نے اپنے آپریشنز کی فنڈنگ کے لیے بینک سے سونا چرایا ہے، اور میڈیا میں بھی یہی خبریں چلنے لگیں۔
لیکن کہتے ہیں نا، کوئی کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس ماسٹر مائنڈ نے سب کچھ اتنا پرفیکٹ پلان کیا تھا، پر اپنے نکلی ریسٹورانٹ کو اصلی دکھانے کے چکر میں اس نے ایک شاورما گرل خریدنے کی پوچھ گچھ شروع کر دی، اور بس یہی اس کی سب سے بڑی اور جان لیوا غلطی ثابت ہوئی۔ شاورما گرل کی اس عام سی پوچھ گچھ نے حکام کو سیدھا عثمان نامی ایک ڈرائیور تک پہنچا دیا، اور یہاں سے اس کیس کے پہلے حقیقی سراغ ملے۔ عثمان نے نہ صرف بابو کا ایک ڈمی CDMA نمبر دیا، بلکہ یہ بھی انکشاف کیا کہ بابو اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے ایک دوسرا خفیہ فون بھی استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے فورینزک پولیس کے ایک شاندار کام کا آغاز ہوا۔ ٹیم نے قریبی ٹاورز کے ڈمپ ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ سوچنے والی بات ہے، تقریباً 45 لاکھ کالز کا ریکارڈ تھا۔ اس میں سے انہوں نے 63 مشکوک کالز کو الگ کیا، اور ان کا ٹارگٹ تھا وہ دوسرا فون ڈھونڈنا جو لگاتار انیتا نامی ایک عورت کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور اس ماسٹر مائنڈ کے جال کو پورے طرح توڑنے میں کتنا وقت لگا؟ پورے 57 دن، 24 گھنٹے لگاتار تفتیش اور ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے 57 تکلیف دہ دن۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پر پولیس کی انتھک محنت رنگ لانے والی تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک حیران کن اتفاق نے سارے راز پھاش کر دیے۔ وہ دوسرا فون VT جوزف کے نام پر رجسٹرڈ نکلا۔ اب پولیس ٹیم میں ایک کانسٹیبل تھا امرت راج، جس نے پہچان لیا کہ یہ انیتا دراصل اس کے پڑوسی جیسن کی بیوی ہے۔ تب جا کر ساری کڑیاں ملی اور پولیس کو احساس ہوا کہ ریسٹورانٹ والا بابو، پڑوسی جیسن اور جرائم پیشہ جوزف، یہ تینوں دراصل ایک ہی شخص ہیں۔ اس کے بعد حکام نے انتہائی سمجھداری سے ایک جال بچھایا۔ 27 فروری 2008 کو کوزی کوٹ کے ایک ہسپتال میں انہوں نے اس ماسٹر مائنڈ کو عین اس وقت حیران کر کے گرفتار کر لیا جب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے مکمل طور پر سب کو مات دے دی ہے اور وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ گرفتاری تو ہو گئی، اب باری تھی ایک بہت بڑے ریکوری آپریشن کی، اور یہ واقعی کافی کامیاب رہا، کیونکہ 80 کلو میں سے 73 کلو سونا پولیس نے کامیابی سے برآمد کر لیا تھا۔ حالانکہ 7 کلو سونا اب بھی غائب تھا، پر یہ ایک بہت بڑی ریکوری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہانی اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ 2013 میں عدالت نے جوزف اور شیبو کو 20 سال کی سزا سنا کر واپس اسی US سینٹرل جیل میں بھیج دیا، جہاں سے برسوں پہلے اصل میں اس ڈکیتی کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تھی۔ لیکن رکے، ہمارا یہ ایکسپلینر اس آخری اور حیران کر دینے والے باب کے بغیر بالکل ادھورا ہوگا۔ ذرا سوچے، جب ایک اتنا خطرناک ماسٹر مائنڈ پکڑا جائے، سزا کاٹے اور پھر ضمانت پر جیل سے باہر آئے، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں آتا ہے اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ۔ جیل سے اپنی رہائی کے صرف چند سال بعد ہی 2017 میں جوزف اپنے اسی پرانے راستے پر واپس چلا گیا اور ایک اور جیولری شاپ لوٹنے کے الزام میں دوبارہ پکڑا گیا۔ یہ سارا واقعہ ہمارے نظام انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ سسٹم تاحیات جرائم پیشہ افراد کی اصلاح کرتا ہے، یا پھر محض انہیں اگلی واردات کی منصوبہ بندی کے لیے ایک وقفہ فراہم کرتا ہے؟ اس اہم سوال اور سوچ بچار کے ساتھ ہم آج کے اس ایکسپلینر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔